अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। मेरे दिन थोड़े रह गए हैं, इमरान खान को ये कहना चाहिए अपोजिशन के मुताबिक। इमरान खान ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। जिस ख़त का इतना तज़किरा हुआ, आज चंद सहाफ़ियों को उसकी एक झलक दिखाई, पता चला कि असल में वो केबल थी। MQM ने आज बड़ा धमाका कर दिया और हतमी तौर पर हुकूमत की नैया डबो दी। बता दिया कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। अब हुकूमत अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। अदम एतमाद का मामला तो कहीं दूर जाके लगता है। आज से हुकूमत के पास वो अददी बरतरी नहीं है जिसकी वजह से उसकी इखलाकी तौर पर गवर्न करने की जो सलाहियत है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई है। हमने आज तज्ज़ियाती प्रोग्राम रखा है। हम तमाम पहलुओं का अहाता करना चाहते हैं, कानूनी, आइनी, साजिशी और अदम साजिशी। हमारे पास स्टूडियो में इस वक्त मुनीज़ जहांगीर मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। फैसल सब्ज़वारी साहब MQM पाकिस्तान से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तला साहब। तो आपको क्या जो बाइडन ने कहा कि इमरान खान को छोड़ दें? हमें जो बाइडन ने ये भी नहीं कहा कि ना छोड़ें। तो साढ़े तीन साल इस वजह से गुजारे को उन्होंने कहा नहीं सच्ची बात ये क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि ये सब कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। असल में देखें, मैं उस पर तबसरा करने की शायद पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये नहीं चाहता कि हम कोई सियासी इंतहाओं के ऊपर खेलें, और अगर हम PTI के साथ शरीक रहे हैं 3 बरस में, तो जिस तरह की जबान हमारे PTI के जज्बाती दोस्त सोशल मीडिया पर और हम सबको व्हाट्सएप पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके जज्बात का एहतराम करते हैं। उन्हें ये लगता है कि जनाब हमने कोई PTI के साथ जन्म का मुआहदा किया था, लिख कर हमने नकात के ऊपर किया था मुआहदा। हमने PTI की टीम को भी बता दिया कि जनाब ये हमारे जो मामला हैं ये आपके साथ अभी तक तवज्जो तलब हैं, इस पर आपकी इनेबिलिटी रही या उतनी तवज्जो नहीं रही तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। दूसरी बात ये कि बहरहाल 18वीं तरमीम के बाद जो शक्ल है वो एक तो सूबे के पास इख्तियारात की है। अगर आप इसको फ्लिप कर दें सिचुएशन को, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत हो और तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत हो, तो शायद मैं यही कहूंगा कि भाई मुझे तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि वो सूबाई हुकूमत है, इसलिए उनकी जानिब देखना पड़ेगा। बहुत सारे अपने मसाइल के हल, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमने किसी गवर्नर, किसी वज़रा, वफाकी, सूबाई वजीर, इस तरह की चीजों का तो हमने कोई मुआहदा ही नहीं किया। हमने मुआहदा किया कि आईनी, कानूनी और इंतजामी क्या क्या इस्लाहात हो सकती हैं, शहरी सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शहरी सिंध की जो महरूमी है, उसके लिए मुत्तहदा अपोजिशन और नेमली 2 बड़ी जमातों को, यानी पीपल्स पार्टी के साथ हमने सूबे की स्पेसिफिक एक मुआहदा किया और PMLN के साथ हमने मरकज स्पेसिफिक साथ ही साथ, और अलग-अलग आपने साइन भी किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसी वजह से। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का मिजाज भी ऐसा नहीं है कि हम खामखा जो है ना तनाज़े को फ़रोग दें, लेकिन ये नुक्ता इस वजह से हमें, अभी आपने जिक्र किया कि वो सोशल मीडिया पर शुरू हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शुरू हो गए। अब एक अजीब व गरीब किस्म की हालत है और ये बाद में एग्रीवेट करेगा। आप देखिएगा कि हालात कैसे बनते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे ने ये चीज़ें भुगती हुई हैं। अब फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो भी आज बैठे हुए थे, साथ ही ज़ाहिर है आपकी पार्टी का हिस्सा हैं वो। अब वो आर्मी चीफ के वकील के तौर पर भी आ चुके हैं। तो इधर से इमरान खान साहब कहते हैं कि जी बैनुल-अक़वामी साजिश है, वो सहाफ़ियों को एतमाद में लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसके ऊपर डायरेक्शन जारी करनी पड़ती है कि आप ये कौमी राज जो है ये अफशा ना करें, लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ जाती हैं। तो उन्होंने तो ये साजिश वाला जो राग है ये अलापते रहना है और आप भी उसकी जद में आएंगे, इस वजह से मैंने सवाल पूछा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, हमें अंदाजा है कि इस तरह की गुफ्तगू होगी, लेकिन देखिए हमारे पास तो अपने नकात हैं। हमने कोई बंद कमरे में छुप के ना PTI के साथ मुआहदा किया था। माजी में MQM बगैर मुआहदा किए भी हुकूमतों में चली जाती थी और सुबह निकल जाती थी और रात में वापस आती थी। दिस टाइम MQM पाकिस्तान, क्योंकि हम एक वर्कर्स की जमात है इस वक्त साहब, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास वीटो पावर हो। हम कलेक्टिव विजडम के साथ, जो भी हमारा विजडम है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, उसके तहत बात करते हैं। जब हम PTI के साथ गए उस वक्त हमारा वोटर बहुत नाराज था कि भाई इन्होंने हमारी सीटें छीनी हैं, इन्हीं के खिलाफ हमने जिसका आज आपने जिक्र भी किया कि आपकी 23-25 सीटें थी और वो 7 करवा दी गई, और बड़ा जबरदस्त जुमला था
کہ اگر آپ نے ہمیں گنا نہیں تو آپ کو تولنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تو جب یہ بھی ایک ہمارے لیے ہم واقعتاً کیچ 22 کا شکار ہیں. ہمیں جو مثبت چیز لگی کہ متحدہ اپوزیشن نے اپنی کلیکٹیو رسپانسبلٹی لی. شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, سردار اختر مینگل صاحب نے اپنا وزن استعمال کیا, اور بلاول صاحب اور آصف صاحب نے بہت ہی زیادہ مثبت رویہ. فرینکلی اسپیکنگ ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہمارے نکات کے اوپر, مثال کے طور پر نقطہ کیا ہم نے ڈالا. ہمارا شکوہ یہ ہے کہ بھئی صوبے میں ایک صوبائی کوٹا ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی بالکل ہوگا, اس پہ کمیشن بنائیں گے. ہم نے کہا جی اس کوٹے کی خلاف ورزی میں نوکریوں پہ زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اس پہ کمیشن بنا لیں. ہم نے یہ کہا کہ جناب آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی قانون ہونا چاہیے, جس کا حکم سپریم کورٹ ایم کیو کی پٹیشن پہ بھی دے چکی ہے. انہوں نے کہا بالکل اس کی روشنی میں ایم کیو اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مل کر قانون بنا دیں. تو جب یہ سارے کے سارے جن سے پورے سندھ بالخصوص شہری سندھ کے لوگوں کو ریلیف ملے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے, ہم نے جو میری ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سپریم سینٹ آف پاکستان میں موجود ہے, اس پہ پی ایم ایل این نے ہم سے معاہدہ کیا. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھلے ہمیں کوئی تان و تشنی کا نشانہ بنائے, بھلے ہمیں کوئی کہے کہ عالمی یا مقامی سازش ہم شریک ہیں, بھلے کوئی کہے کہ یہ بھی کہہ رہے کہ بک گئے, یہ کہہ لیں, میں مطمئن ہوں کہ میں اگر اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے لیے آج کی تاریخ سے 5-10% زیادہ بھی ریلیف ان کو دلوا سکا تو میں سرخرو ہوں. فیئر انف. ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ, گیو می اے منٹ آن دس منیزے. اب حالت یہ ہے کہ وہ ان کا ضمیر مطمئن ہے, سب نے اپنے اپنے فیصلے کر لیے. فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. آپ ذرا ایک بیانیہ ڈیولپ ہوتے دیکھیے. یہ ہم نے اتحادیوں کا بیانیہ بھی دیکھا, ہم نے اپوزیشن کا بیانیہ بھی دیکھا. آج 2 ملاقاتیں بھی ہوئیں عسکری قیادت کی عمران خان صاحب کے ساتھ, جس کی وجہ سے شاید ان کا جو ایڈریس جنہوں نے کرنا تھا وہ بھی پوسٹ پون ہوا. لیکن ادھر سے بیانیہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. فیصل واوڈا صاحب یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹینشن کیا ڈیولپ ہو رہی ہے سسٹم میں. نہیں جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹینشن تو ڈیولپ ہو رہی ہے, اور وزیر اعظم کی ایک بڑی سیکیورٹی پروٹوکول ہوتی ہے, تو ان کو بجائے کہ عوام کو بتائیں, وہ جو ایجنسیز ہیں ان کو بتانا چاہیے تاکہ وہ ان کے لیے جو بھی انہوں نے میجرز لینے ہیں وہ ان کے لیے لیں. بتا بھی فیصل واوڈا رہے ہیں. جی فیصل واوڈا کا اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کی ماضی میں ان کی کارکردگی رہی ہے, آپ کو یاد ہے چائنیز قونصلیٹ کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو وہ آ گئے تھے پوری عوام کو بھی بچانے. تو دیکھیں تھوڑا سا سیریسلی لینا چاہیے معاملات کو, چونکہ اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہو رہی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. بین الاقوامی چینلز ہمارے اوپر ٹیون کر رہے ہیں. تو ایک تو جو مزاحیہ خیز بات ہوئی ہے لیٹر کو لے کے, اور نکلا وہ کیبل جو سابق امبیسڈر نے بھیجا تھا وزیر اعظم کو, تو میرا خیال ہے اپنا تماشا نہیں بنانا چاہیے. لیکن تماشا تو بن گیا. ذرا فیصل صاحب آپ کے پاس واپس آؤں. پریس کانفرنس میں یہ بھی بات ہوئی کہ ماضی میں بھی معاہدے ہوئے تھے, یہ بھی ہوا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, وہ بڑی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں. کیا ضمانت ہے کہ یہ معاہدے ٹوٹیں گے نہیں؟ یہ جو اتحاد, یہ جو اچھائی, یہ ماضی کی تلخیوں کو بھول جانا, یہ جو تمام بھائی چارہ ہے, اس کی شیلف لائف کتنی ہوگی؟ یہ طلعت صاحب یہ تو یقیناً ایک اہم اور جائز سوال ہے, اور یہ کنسرن بڑا ہی جینوئن ہے. ہمارے پارٹی میں بھی یہ والی بات ہوتی تھی. تو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کسی کورٹ کے پاس تو جا کے یہ کہہ نہیں سکتے یہ ایگریمنٹ ہے. لوگ تو عدالت کے ایگریمنٹ سے بھی مکر جاتے ہیں. میرے خیال میں میڈیا میں, سوشل میڈیا میں عوام کے سامنے پبلک کرنا کہ یہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں, سارے پاکستان کے بڑے سیاسی نام ایک ٹیبل پہ کم و بیش بیٹھے ہیں, آف کورس پی ٹی آئی کے دوست نہیں تھے, وہ سب بیٹھے ہیں, بیٹھ کر دستخط کر رہے ہیں عوام کے سامنے. جو مکر جائے گا, جو اس کو توڑے گا, تو کم از کم جو دوسری جماعت ہے جو سفر کرے گی وہ اپنے ووٹرز کو یہ تو بتا سکے کہ میں سیاست میں یہی کر سکتا ہوں نا, میں مذاکرات کر سکتا ہوں, مذاکرات کی بنیاد پر قانون سازی کروا سکتا ہوں, آئین میں ترامیم کروا سکتا ہوں, انتظامی گارنٹیز لے سکتا ہوں. لیکن کل کلا کو کوئی اپنی اکثریت کی بنیاد کے اوپر اگر اس سے مکر جائے تو میں فوج کشی تو نہیں کر سکتا اس کے دفتر میں, پھر اپنے لوگوں کے سامنے جائیں گے. اچھا, آپ نے ایک میں سے کام سمارٹ کیا ہے, آئی ہیو ٹو سے دس, کیونکہ جو کیو لیگ کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوئے اس میں بڑی آپ کو ہائپ نظر آئی, میٹنگز بڑی تھی, مٹھائیاں گئیں آگے پیچھے, پھول گئے, اور آخر میں آ کے جو پھول گئے اس کو دینے والے بھول گئے.
آپ نے جو ہے وہ دوسرا معاملہ کیا, آپ نے ہائپ نہیں جنریٹ ہونے دی, آپ نے پہلے کاغذ کو مکمل کیا, آپ نے ہر نقطے کے اوپر سائن کروائے, جب تمام چیزیں ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اس کو سامنے لے کے آئے. یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے کہ کیو لیگ کے ساتھ بات کیسے چل رہی تھی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بات کیسے چل رہی تھی. صاحب میرے خیال میں کیونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو بھی بات چل رہی تھی, ہم کسی پوزیشن کے حصول کے لیے کیونکہ بات نہیں کرتے فرام ڈے ون. یہ نہیں کہا کہ گورنر دے دیں, اتنی وزارتیں لیں گے, اتنی صوبائی وزارتیں لیں گے, نو ناٹ ایٹ آل. کل بھی یہ گفتگو ہوئی کہ ہم کولیشن میں آ جائیں, ہم نے کہا نہیں جی, یہ چیزیں ہیں, ان پر عمل درآمد ہونا شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا, اس کے بعد کوئی ترتیب بنتی ہے تو وہ پھر دیکھیں گے. ہم بہت کلیئر تھے. وجہ اس کی اگین جو میں نے کہا کہ جو ہم پر انٹرنل پریشر ہے, جو ہمارے ورکر کا ہے, ہماری رابطہ کمیٹی کا ہے, ہم میں سے اب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے پاس کوئی ویٹو پاور تھوڑی ہے کہ صبح فیصلہ کرتے ہیں, شام میں اس سے اس کو رد کر دیں اپنے ہی فیصلے کو, اور کارکن پوچھیں نہیں گون آر دوز ڈیز. تو اس لیے یہ جو پریشر ہے یہ ہمیں ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے ہماری, اور اس ذمہ داری کا مظاہرہ ہم نے بہت زیادہ کیا. ہم نے کسی طمع کا, لالچ کا, گریڈ کا مظاہرہ نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب عمران خان صاحب بہت برے تھے اور ایسا ہے, بالکل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہماری کانسٹیٹوئنسی, دیکھیں نا, ایک ملک کا اوور آل سیاسی منظرنامہ ہے, ایک میں اپنے حلقوں کی بھی تو سیاست کر رہا ہوں, جو کہ شہری سندھ ہے میری کانسٹیٹوئنسی. اس کے ریلیف کے لیے اگر میں کچھ معاہدے کر رہا ہوں تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کے بھی وہ ہمدرد جو آج خفا نظر آتے ہیں بیکاز کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو اتنا بیڈ بلڈ رہا ہے, مجھے امید ہے کہ بلاول صاحب اگر اس ملک کے وزیر اعظم بننے کے امیدواروں میں شامل ہیں آگے جا کر, تو کراچی کو ان کو اپنا پوسٹر بنانا پڑے گا. اور کراچی ان کا پوسٹر اس وقت بنے گا کہ جب وہ سینس آف رسپانسبلٹی آئے گی سندھ حکومت میں, وہ سینس آف رسپانسبلٹی ایڈ کرتی ہے اس ایکویشن میں صرف اور صرف ایم کیو ایم. لیکن یہ بھی ایک اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے, اور میں اس پر چاہوں گا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں. لیکن یہ میں آئیڈیا آپ کے لیے اور منیزی کے لیے بھی چھوڑ رہا ہوں. یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ آپ کے اس فیصلے نے وہی کردار ادا کیا جو اونٹ کے لیے اس آخری تنکے نے ادا کرنا ہوتا ہے, کہ اس سے زیادہ وزن اس کے اوپر پڑا تو اس کی کمر ٹوٹ گئی. بیسیکلی آپ کے فیصلے نے آج عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر دیا بیسیکلی. جی مقصد اس کو آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. نتیجہ تو یہ نکلا نا, مطلب آپ نے اپنے وضاحت سے, لیکن نتیجہ یہ بھی نکلا کہ خاتمہ کر دیا آپ نے ان کی حکومت کا. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے گا آئین پاکستان جو ہے وہ اسمبلیز کی کنٹینیویشن کی بات کرتا ہے. ایک ہی حکومت میں کئی وزرائے اعظم آئے ہیں. ہم نے دیکھا گیلانی صاحب کے بعد بھی پرویز اشرف صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب کے بعد شاہد خاقان صاحب آ گئے. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میاں صاحب چلے گئے 2.5 سال کے بعد, بی بی آ گئے, بی بی چلی گئی, میاں صاحب آ گئے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے روز اول سے کہہ دیا تھا جب ان کے ہاں اتنے منحرفین آئے اور جو نمبرز آئے, کہ اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی انٹرنل تھاٹ پروسیس کی ضرورت ہے, جو ہونا نہیں تھا لیکن ایک ہماری خواہش تھی کیونکہ ہم ایک ورکرز کی جماعت ہیں. بالکل. بریک سے پہلے if I could bring in سولنگی صاحب, سندھ سے آپ بخوبی واقف ہیں, وہاں کے ڈائنامک سے بڑی بخوبی واقف ہیں. فیصل صاحب زواہری صاحب نے ابھی ذکر کیا پرانی تلخیوں کا, طریقے کے ساتھ کیا, لیکن آپ آج کی پریس کانفرنس میں تو وہ تلخیاں دور ہوتی نظر آئیں. یہ جو کیا ہے پیپلز پارٹی نے, اس پہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور ایم کیو ایم کے لیے بھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ فرما رہے تھے کہ ایم کیو ایم نے جس طرح کا معاہدہ کیا اور جس طریقے سے کیا وہ مختلف ہے. وہ اس لیے مختلف ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ماضی میں ان کی تعلقات خراب بھی ہوئے ہیں. تو اس وقت جو ایم کیو ایم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی انشورنس پالیسی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں, معاہدہ کر کے کر رہے ہیں, تاکہ اگر کوئی ایک فریق مکر جائے تو وہ اپنے عوام کے پاس جا سکیں تاکہ وہ لوگ ان سے چھن نہ جائیں, کیونکہ کراچی کے اندر یہ ایک خاصا اہم مسئلہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے, اور مجھے حیرانی ہوئی کہ پیپلز پارٹی اس پر کس حد تک انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ان کے لیے بھی چیلنجز ہیں جیسے ایم کیو ایم کے لیے ہیں, جو ان کے رائیولز ہیں, قوم پرست حلقے ہیں, دوسرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک مشکل لیکن ایک اہم پیش رفت ہے.
اوکے بریک لیتے ہیں. سبزواری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تجزیہ نگار ہمارے پاس موجود ہوں گے. تمام پارٹیاں جو ہیں اپنی بیس سے ہٹ کے انہوں نے یہ نیگوشیشنز کیے ہیں. نون لیگ نے اپنی بیس سے ہٹ کے, اپنے بیس ووٹر سے ہٹ کے نیگوشیشنز کی ہیں. پیپلز پارٹی نے بیس سے ہٹ کے نیگوشیشنز کی ہیں. ایم کیو ایم نے بیس سے ہٹ کے نیگوشیشنز کی ہیں. حتیٰ کہ باپ نے بھی اپنی اصل بیس سے ہٹ کے نیگوشیشنز کی ہیں. عمران خان صاحب اپنی کور بیس کو اپیل کر رہے ہیں اس وقت, جب وہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے, میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو وہ ایک بھونچال برپا کرنا چاہتے ہیں اپنی کور بیس میں. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. عمران خان کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے, فیصل وابڈا صاحب نے کہہ دیا, اور اس سے پہلے عمران خان کہہ رہے تھے بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے. اپوزیشن کہتی ہے آپ کے نمبر ختم ہو گئے, آپ کے اتحادی چھوڑ کے چلے جائیں. تو بھائی چلے جاؤ. بیچ میں فوج کی قیادت جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی ہے, اور وہ جو سپیچ کرنی تھی انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے, وہ مؤخر ہو جاتی ہے. ہمارے پاس مرزا سولنگی بھی موجود ہیں, منیز جہانگیر بھی موجود ہیں, اور روبینہ عرفان بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, رکن قومی اسمبلی باب پارٹی کی, جن کی ایک ویڈیو کل بڑی مشہور ہوئی جس کے اندر انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, میں ووٹ کروں گی عمران خان کے خلاف. تو اسٹے ٹیون فار دس. منیز کوئکلی, یہ بیس کو اپیل کی جا رہی ہے نا, تو عمران خان صاحب کو تھریٹ ہے. عمران خان جو ہے وہ ایک جوان مرد لیڈر ہے, وہ سیسا پلائی دیوار کے طور پہ کھڑا ہوا ہے اور بھٹو ہے. یہ بیانیہ آپ کے خیال میں ریزونیٹ کرے گا پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو کرے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک سپورٹ بیس تو ہے. جو مین سپورٹ بیس ہے میں سمجھتی ہوں وہ عوام میں نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے کہیں اور رہی ہے. اس کا ذکر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی تفصیلی طور پہ کیا. تو وہ جب سپورٹ بیس چلی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی سیکنڈ سپورٹ بیس پہ جاتے ہیں جو عوام ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت پڑ گئی, 1.5 سال رہ گیا تھا, ان کو ختم کرنے دیتے, مدت اپنی ختم کرنے دیتے. کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس وقت جو ہے آپ نے نو کانفیڈنس موشن موو کر دیا؟ کیا ملک کی اکانومی تو خراب تھی, پہلے سے خراب تھی, ملک بھر کے اندر, پوری دنیا کے اندر انفلیشن آیا ہوا تھا. تو پھر کیا ایسا ہوا کہ آپ نے 1.5 سال میں ان کو کہا کہ آپ یہاں سے جائیں؟ ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنا کانفیڈنس کھو بیٹھے ہیں اپنی کور بیس پہ, جو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے سلیکٹرز لے کے آئے ہیں, اور اب سلیکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. میں نہیں سمجھتی کہ وہ نیوٹرل ہوئے, کیونکہ جس طرح چودھری پرویز الہی نے خود اپنے زبان میں کہا کہ اگر آپ بچے کو زمین پہ اتارو گے ہی نہیں تو وہ پھر وہ کیسے جو ہے چلنا سیکھے گا. ادھر تو آپ نے بچے کو پھینک دیا ہے, تو اب وہ بچہ واقعی میں کیسا چلنا سیکھے گا؟ کمال بچہ جس کے ساتھ جا کے پرویز الہی صاحب خود بیٹھ گئے ہیں. مگر میں اس کو کہوں گی ویپنائز نیوٹرلٹی. اچھا, ویپنائز, پولیٹیکل ٹرمز میں ویپنائز نیوٹرل. مرزا سولنگی صاحب, کور بیس کو عمران خان اپنی اپیل کر رہے ہیں اور وہ بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں, جس کا آغاز ہوا کہ پیسہ چل رہا ہے, جس کا آغاز ہوا کانسپریسی ہو رہی ہے, جس کا آغاز ہوا ملک و قوم کی عزت جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے, اور اب آغاز کے ساتھ ساتھ بہاؤ یہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. بڑا اسٹرانگ قسم کا بیانیہ لگتا ہے یہ. جی درست. ایسا لگتا ہے کہ اب خان صاحب قوم کو یہ تلقین کرتے ہوئے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اب وہ بالآخر خود گھبرا گئے ہیں, اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی گھبرا گئے ہیں. تو یہ اسی کا ایک شاخسانہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ جی میں 1 لاکھ لوگ پارلیمان کے سامنے کھڑا کر دوں گا, پہلے 10 لاکھ کی دھمکی تھی, تو 10 لاکھ میں سے جتنے نکلے وہ آپ کے پڑوس میں تھے, آپ کو بھی پتا ہوگا. تو یہ ایک لگتا یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی میں شکست تسلیم نہیں کروں گا, تو ان کو پارلیمانی آداب سے, آئینی قانونی جو باتیں ہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ہر صورت میں اگر ممکن ہو کہ وہ اپنے آپ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ڈکلیئر کر سکتے تو وہ ضرور کرتے, اور اسی ان کی جو خواہش ہے ان کی تکمیل کے لیے ان کے ارد گرد کچھ لوگ جو ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ان کو اس طرح کے الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں, کبھی ایمرجنسی کے, کبھی گورنر راج کے, کبھی اس طرح کے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں, اس حقیقت کے کہ آپ کو 172 ووٹ چاہیے وزیر اعظم رہنے کے لیے, اور اس وقت سندھ ہاؤس میں کوئی 200 کے قریب ایم این اے آپ کے خلاف کھڑے ہیں.
یہ جو نوشتہ دیوار ہے اس کو وہ پڑھنے سے قاصر ہیں. روبینہ عرفان صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. روبینہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم طلعت صاحب. آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ. میں نے تو آپ کی ویڈیو بار بار دیکھی تو بڑا زبردست اسٹرانگ آپ نے سٹینڈ لیا. اتنی فرمنس کیوں؟ اوور مائی ڈیڈ باڈی اس طرح میں کروں گی. آرام سے چھوڑ دیتی کہتی بس چلو ٹھیک ہے ہو گیا. نہیں ہو گیا نہیں، کیونکہ آپ جب اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب، اینڈ ہی گوز آن ایئر، آپ کی ٹی وی پہ میڈیا پہ آیا ہوا ہے، اینڈ ہی آن ایوری چینل آدھی رات کو کہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران سے ملا ہوا ہے، اینڈ مائی نیم واز انکلوڈیڈ ان اٹ. اور یہ جھوٹ تھا نا مکمل طور پر؟ جی مکمل طور پر جھوٹ تھا نا یہ؟ جی بالکل جھوٹ تھا. میں سوری صاحب سے بالکل جب انہیں شاید چیئر پہ دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے، نہ میں ان کے گھر جانتی ہوں، نہ وہ میرا گھر جانتے ہیں، نہ میں ان سے ملی ہوئی، نہ ہم کہیں گئے ملنے. تو اٹ واز ٹوٹلی الائے. جب آپ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. آپ دنیا کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے آپ کے خیال میں؟ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مطلب وی ہیو دا میجورٹی اینڈ ہمارے پاس لوگ ہیں، اور یہ سب جو گئے ہیں یہ جھوٹ ہے. اور خاص طور پر پھر بلوچستان کے لوگوں کا نام لیتے ہوئے ہی تھنکس ہی از فرام بلوچستان اونلی. اب بلوچستان کے ایسے قداور لوگ ہیں یہاں پہ، نواب زادہ خالد مکسی صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، شاہزین بختی صاحب وہ ایک اور قداور بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی شمولیت کی ہے اس نو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. تو وہ کیسے ایسی بات کرتے ہیں؟ اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی حیران کن بات تھی کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز شخص جو بیسیکلی اسپیکر کی غیر موجودگی میں ہاؤس کا کسٹوڈین ہے اور چلاتا بھی ہے، اور پچھلی مرتبہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی سامنے تو وہ موجود تھے، اسپیکر صاحب تو خود تھے نہیں. دوسری ایک حیران کن تصویر جو بنتی ہے، کبھی آپ نے امیجن کیا تھا ایسے سے 3-4 ماہ پہلے کہ سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے 199-200 کے قریب لوگ موجود ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، ایم کیو ایم بھی ہوگی، شاہزین صاحب بھی ہوں گے، یہ سب ہوں گے؟ کبھی آپ نے سیناریو امیجن کیا تھا؟ نہیں، دیکھیں پالیٹکس میں ایوری تھنگ از پاسبل. بٹ ڈیڈ یو امیجن اٹ کہ اتنا جلدی ہوگا؟ ایوری تھنگ اتنا جلدی نہیں. ان پالیٹکس اگر آپ کو یاد ہوگا، میں مشرف صاحب کے بھی وقت میں تھی، پھر اس کے بعد بھی تھی. آئی ایم ان پارلیمنٹ سنس 2002. تو اگر آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کا بھی دور آیا تو تمام پارٹیز ایک جگہ ملے تھے یہاں پہ، وومن اور تمام خواتین. جب وومن کوکس بنا تھا تو پورے پاکستان کی خواتین ایک جگہ ہوئی تھی. بالکل. جب چودھری صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پاکستان کے تمام ممبران کو ایک ساتھ کیا، انہیں کھانے پہ بلایا. تو اٹس ناٹ اے ایشو. پولیٹیکل لوگ سیاسی خلاف رائے رکھ سکتے ہیں، مگر میرا سوال بالکل مختلف. میرا یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی کلابازی ہے. میرا سوال صرف یہ تھا کہ کیا آپ کسی نے سوچا ہوگا کہ اتنی جلدی حالات یہ پلٹا کھا جائیں گے اور اس لیول کا پلٹا کھا جائیں گے؟ آج کل اینی تھنگ کین ہیپن. ٹھیک. جب رشیا کین اٹیک یوکرین اوور نائٹ تو اور آپ کہہ سکتے ہیں if Trump could come to power تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا بالکل آخر میں اگر وقت لیے بغیر آپ کا زیادہ، جو کور مسٹیک ہے، جو بنیادی غلطی ہے، آپ کے خیال میں کیا ہوئی کہ نوبتی جا رسید یہاں پر جا کے معاملات ٹھہرے کہ ان کے اتحادی نے ان کو چھوڑ دیا؟ آپ کے خیال میں کور مسٹیک عمران خان نے کیا کی؟ دیکھیں میں عمران خان صاحب کی ذات کی بات نہیں کر رہی. نہیں میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، سیاسی مسٹیکس میں حکومت کی بات کر رہی ہوں. ہم الائز تھے اینڈ 3.5-4 سال سے ہم بھی بیٹھے تھے، ہماری حکومت بلوچستان میں تھی، اور یہاں پہ ہم بار بار کہنے کے باوجود، شاید اگر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم بجٹ میں بھی ہم بولے اور بعد میں بھی ہم بہت دفعہ ہم نے بات کی، بٹ وی ور ناٹ گیٹنگ دی اٹینشن. یہاں کے جو وزراء تھے تو دے ڈنٹ ایون نو آور نیم. پارٹی تو بہت دور کی بات ہے.
उन्होंने हमारी पार्टी के नाम को भी they misspelled it or they never even mentioned it. कमाल बात है, जिन पार्टियों के नामों का भी नहीं पता था, मेंबरान का पता था, उन्हीं पार्टियों के घरों में भी गए फिर। Exactly. तो अभी अब कहते हैं ना, तो जब जरूरत पड़ी तो वो हमारे घर आ गए। आप कुछ और मुहावरा भी बोल सकती थी, बट आई हैव टू लीव इट देयर, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। मुनीस, ये ज़रा बात करें कि कोर मिस्टेक क्या थी? अब इसका तजिया तो हम करते रहेंगे ना, तो बुनियादी गलती इमरान खान से क्या हुई? मेरे ख्याल में 2-3 बातें। एक तो ये है कि इमरान खान साहब स्टार हैं, वो सियासतदान नहीं हैं, और वो स्टार रहे। उन्होंने जो जोड़ तोड़ की सियासत है, जो एक दूसरे के घर जाना है, हम गमी खुशी में लोगों के साथ होते हैं, जब कोई फौत हो जाता है उसके घर जाते हैं, वो नहीं कर सके। दूसरा ये है कि वो he was not interested in politics, really. He was never interested in politics. Really? लोगों के क्या मसाइल हैं, अच्छा, in the उसके sense हाँ, के लोगों की politics, लोगों के अवामी क्या सियासत मसाइल हैं, MQM के क्या मसाइल हैं। अगर आप उनके इत्तेहादियों से बात करें, अपोजिशन जो कहती थी अलग हो गई, मगर अब जो अपोजिशन से आप बात करें तो वो कहते हैं कि जी वो हमारे से बात ही नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारे अभी मसाइल रुबीना क्या साहब हैं। यही कह रही हैं। जी, वो भी यही कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है तनाव आ गया था सिविल मिलिट्री रिलेशंस में, जब उन्होंने एक जो तैनाती करनी थी उसके अंदर देर कर दी, लगाना था, उस पर ताख़ीर कर दी। ये उनका दूसरा बड़ा फॉल्ट था। अब कौन सा बड़ा फॉल्ट था, वो तो जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है वही आपको सही तरह बताएगी, या वो खुद बता सकते हैं, अगर वो ये काबिलियत रखते हैं कि वो एनालिसिस कर सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इनकी जो बुनियादी थी। और दूसरा ये था, ही बिकेम obsessed with नवाज शरीफ एंड obsessed with the opposition, कि भी इनको जेलों में डालो, इनको जेलों में डालो। और अवाम ये कहती थी जी हमने आपको इसलिए तो नहीं वोट दिया कि आप लोगों को जेलों में डालें, हमने तो आपको इसलिए वोट दिया है कि आप जाएं और हमारे जो हालात हैं वो ठीक कर सकें। अब जो आप इकॉनमी की बात करते हैं, मैं ये समझती हूँ कि शायद इमरान खान साहब के पास इकॉनमी थी ही नहीं, चूँकि हाइब्रिड रिजीम तो आप ख़ुद अपने मुंह से इसको कहते थे ना, तो फिर हाइब्रिड रिजीम के अंदर क्या जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे वो इन्होंने लगाए थे? मेरा नहीं ख्याल। क्या जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो इन्होंने लगाया था? मेरा नहीं ख्याल। तो ले दे के इनके पास 1-2 मिनिस्ट्रियाँ थीं, बाकी सारी मिनिस्ट्री तो हाइब्रिड रिजीम के नाम पे थी। का ब्रेक है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास भी ये सवाल मैं लेके जाऊंगा कि बुनियादी मिस्टेक जो थी इमरान खान साहब की वो क्या रही? प्रोग्राम में खुशामदीद। तजिया कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से बुनियादी गलती क्या हुई। मुनीज़ का कहना था कि इकॉनमी उनके पास थी नहीं, हाइब्रिड रिजीम के पास ज़्यादा पावर थी, सियासत व्यासत वो में पढ़ते नहीं थे, ना आना ना जाना, ना इत्तेहादियों का शौक़, और स्टार थे, उनका ख्याल था कि मैं ताकत में रहूँगा क्योंकि मैं हूँ। तो ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये जो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सिंड्रोम है, इसकी वजह से उन्होंने बहुत ख़ता खाई। मुशीर उनके निकम्मे थे, हालात उनके ठीक नहीं थे, क्या हुआ? देखें, ये 2 चीज़ों का एक संगम है। जो मईशत जिस हाल में भी थी उसको मज़ीद ख़राब करने में, मिस गवर्नेंस में, ये तो उनके अपने फाल थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हुकूमत चलती रही, क्योंकि जो एल्फी लगी हुई थी उनकी मखलूत हुकूमत को हाइब्रिड ऑर्डर की, वो मौजूद थी। वो एल्फी जो है वो कब कमज़ोर हुई वो आपको पता है, पिछले साल। ठीक। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जी वो सारे फैसले कोई उनके और कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। बहुत से फैसले थे जिस पे उनको लाने वालों ने दबाव भी डाला तो वो न झुके। बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार, जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार आपके सामने एक मिसाल है। और इजाफा कर दें कि चीन चला जाए खुदा का वास्ता है, सऊदी अरब चला जाए खुदा का वास्ता है, बाहर के दौरे कर लें खुदा का वास्ता है, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने वास्ते दिए। जी, सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये देखें कि जो सिविल सर्विस रिफॉर्म का वादा करके आए थे, उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के साथ किया, पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, FBR के अंदर, मतलब बंदा हैरान हो जाता है कि अगर 1.5-2 महीने के लिए सेक्रेटरीज आएंगे और अहम ओहदेदार आएंगे तो उन्होंने कारकर्दगी क्या दिखानी है। तो ये जो जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत की है उसका अपना एक असर है। अब बात यह है कि उन्होंने ये समझा कि मैं सिर्फ रियासत की ताकत के ज़रिए अपने मुखालफिन को, मीडिया को दबाकर जो है वो हुकूमत कर जाऊंगा। वो एक वक्त तक जहाँ तक चल सकता था वो चला, लेकिन जैसे ही जो वो
हाइब्रिड आर्डर की एल्फी जो है वो पिघल गई, तो उसके बाद आपने देखा कि इस पार्टी का वही हशर हो रहा है जो माजी में किंग्स पार्टीज का होता रहा है। वो स्टार रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी जो स्टारडम है उसका असल पता तब चलेगा जब वो वजीर आजम हाउस से बाहर होंगे। वज़ीर आज़म हाउस से बाहर होके मुनीज़ा टुवर्ड्स द एंड हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे वो। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर ख़तरनाक होना होता तो अब तक हो चुके होते। ख़तरनाक तो वो नहीं होंगे, इसलिए चूँकि ख़तरनाक वो इंसान होता है जिसके बाएं बाजू होते हैं। मगर इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी तौर पे अकेले रहे, और हमने पहली दफ़ा देखा कि हुकूमत में होकर टूटती हुई नज़र आई। मतलब एलाइज इतने बड़ी तादाद में, सिर्फ परवेज़ इलाही साहब ही मेरी साथ खड़े। तलत साहब, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। हमारे पास कई दफ़ा औरतें आती हैं केसेस लड़ने, वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पे चोट लगी, मैं गिर गई इसलिए चोट लगी। वो ये नहीं बताती कि मुझे खावन मार रहा है घर के ऊपर। तो खान साहब का भी अब कुछ यही हाल हो गया है, और मैं ये समझती हूँ कि क्या अगर वो हमें बताया ही नहीं रहे कि उनके साथ क्या हुआ, उनको किसने निकाला, तो फिर मैं समझती हूँ कि कैसे उनके साथ लोग खड़े होंगे। क्या फवाद चौधरी साहब उनके साथ इंकलाब लाएंगे? क्या असद उमर जिनका साहब अपना उनके भाई साथ किया वो चला गया इंकलाब लाएंगे? तो मेरा ख्याल है ये बड़ी मुश्किल बातें हैं। मगर एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि इमरान खान साहब ने सियासत की, मगर जहाँ तक उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का ख्याल था, सवाल था। बात यह है कि जब आप एक पॉलिटिशियन होते हैं तो आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, बट ही स्टेड अवे, ही स्टेड अलूफ, विच इज़ वाई जो परवेज़ इलाही का इंटरव्यू था वो इतना गौर से सबने देखा। जिसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो आउटसोर्स करते रहे। वो कभी पंजाब में जहांगीर तरीन को आउटसोर्स कर देते हैं, कभी चौधरी सरवर को आउटसोर्स कर देते हैं, कभी अलीम खान को आउटसोर्स कर देते हैं, और फिर जो उनके स्पोक्स पर्सन्स थे, हैरान ही होता है कि ऐसे लोगों को तो मोहल्ले में से भी जब गुजरते हैं तो लोग बाज़ के लिए, मैं कह रहा हूँ, दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन रहे वो। मुर्तज़ा साहब, ये जो मामला है आउटसोर्सिंग का, हैंड्स ऑन पॉलिटिक्स ना होने का, मुझे याद है बीबी मोहतरमा जो थी शहीद, उनसे जब मैं लंदन मिलने के लिए गया तो उस वक्त नए नए फ्लैप वाले मोबाइल आए हुए थे, तो उन्होंने मोबाइल अपने गले के गिर्द लटकाया हुआ था। तो मैंने कहा बीबी आपने इनको हाथ में क्यों नहीं रखा? उन्होंने कहा जी कि ये वो मोबाइल है जिसके ज़रिए मैं तमाम पार्टी की कम्युनिकेशन जो है उसको मॉनिटर करती हूँ, पार्टी कौन सी प्रेस रिलीज जारी कर रही है। ब्लैकबेरी भी रखती थी, ब्लैकबेरी भी रखती थी। ये हैंड्स ऑन पॉलिटिशियंस हैं। तो इमरान खान जो थे वो हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन थे। उनका ख्याल था कि मैं चूंकि इमरान खान हूँ लिहाजा बस मैं रहूँगा। उनका ये ख्याल था कि मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे लाने वालों ने बड़ी दो जमातें जो हैं उनको दीवार से लगाया था, तो ये दीवार से हमेशा लगे रहेंगे और मैं उनकी मजबूरी रहूँगा। वो बात अब उनके सामने आ गई है। वो बात उनके सामने आ गई है। आपका बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुनीज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बुनियादी बात नाज़रीन ये है कि सियासत के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क में बल फेर तो हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है, फ़ौज का असर रसूख भी मौजूद है, लेकिन आपके पास जो मौका है आपको मौका इस्तेमाल करना चाहिए। इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली बहुत क्रिटिकल एरियाज़ में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए, लिहाजा एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि तमाम के तमाम एलाइज़ उनके छोड़ के चले गए, और परवेज़ इलाही साहब भी सोच रहे होंगे कि इलाही ये मैंने अपने साथ क्या माजरा किया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।